الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت دہم، مضمون اردو، سبق نمبر 3، لیکچر نمبر 13۔ سبق کا نام مرزا محمد سعید، صفحہ نمبر 13۔ پیارے بچوں، آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 13 کھولیں اور دیکھیں کہ آج ہم سبق نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے مرزا محمد سعید۔ مرزا محمد سعید کا مصنف شاہد احمد دہلوی کا تعارف ہم نے پڑھ لیا، اپنے لیکچر نمبر 12 میں مکمل کیا۔ آج ہم مرزا محمد سعید کا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس سبق کے تدریسی مقاصد کیا ہیں۔ نمبر 1، دلی کی تہذیب خصوصاً متمول طبقے کے معاشرت سے تعارف کروانا۔ بیٹا، دلی ہم جانتے ہیں کہ انڈیا کا موجودہ دارالخلافہ ہے، اور جب بر صغیر پاک و ہند تھا، ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت کی بات بھی کر رہے ہیں کہ اس کا جو رہنے سہنے کے طریقے تھے وہ بہت ہی وزادار تھے۔ اور دوسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ جو کھاتے پیتا طبقہ تھا، جو کھاتے پیتے لوگ تھے، ان کے رہنے سہنے کے طریقے کیا تھے، ان کے رہنے سہنے میں، ان کی اقدار میں کس قدر رکھ رکھاؤ تھا۔ دوسرا جو ہمارے پاس مقصد ہے وہ یہ ہے کہ شاہد احمد دہلوی کی شستہ اور بامحاورہ زبان کی خوبیوں سے طلباء کو روشناس کروانا۔ میں نے اپنے ایک پچھلے لیکچر میں آپ سے شیئر کی تھی یہ بات کہ دہلی کی جو زبان ہے بہت ہی تمیز، ادب، آداب اور رکھ رکھاؤ والی ہے، کہ اس سبق میں ہمیں وہ بتائیں گے کہ جو اس سبق کے مصنف ہیں انہوں نے اپنی تحریر میں کس قدر سلجھی ہوئی زبان کا اور الفاظ کا استعمال کیا ہے، اور اس سبق کو پڑھنے کا مقصد یہی ہے، یعنی کہ شاہد احمد دہلوی نے اس تحریر میں کس قدر شائستہ زبان کا استعمال کیا ہے۔ اس سے ان کا جو اسلوب بیان ہے، ان کی جو تحریر کا انداز ہے، وہ ہم سمجھ پائیں گے۔ نمبر 3، خاکہ نگاری کے اس نمونے کے ذریعے سے طلباء کو تحریک دینا کہ وہ مزید خاکوں کا مطالعہ کریں۔ عام طور پر کسی بھی شخص کی زندگی کے بارے میں جان کر ہمیں بہت زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور خاکہ جو ہوتا ہے، خاکہ میں بھی انسان کی خوبیوں، اس کے کردار اور اس کی فکر، اس کی سوچ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس کے مزاج کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کس قسم کے وہ انسان تھے۔ تو یہ پڑھ کر ہمیں، چونکہ یہ بہت اردو کی ایک بہت اچھی صنف ہے، تو ہمارے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے، تحریک پیدا کرنا، شوق پیدا کرنا، کہ باقی لوگوں کے خاکوں کو بھی پڑھ سکیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیا گزاری، وہ کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر وہ مشہور ہوئے اور کامیاب ہوئے۔ طلباء پر واضح کرنا کہ اہل علم حلیم الطبع اور وزادار ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی خوبصورت بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے، اہل علم، علم رکھنے والے، علم کیا کرتا ہے؟ ہمیں شعور دیتا ہے، آگاہی دیتا ہے، ہماری سوچ کو مثبت انداز میں لے کر چلتا ہے۔ معاشرے کے پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں میں ہمارا جو اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا مزاج، ہمارا رویہ جو ہوتا ہے وہ فرق کرتا ہے۔ تو جب انسان کے پاس شعور آ جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، آگاہی آ جاتی ہے، تو وہ اتنا ہی نرم مزاج اور نرم دل ہوتا چلا جاتا ہے۔ حلیم الطبع، اس کی طبیعت میں نرمی آ جاتی ہے، سکون، مطلب ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اور بہت ہی اس کی جو اقدار ہوتی ہیں عمدہ قسم کی ہو جاتی ہیں، وزادار ہو جاتے ہیں، شائستہ، مہذب، سلجھے ہوئے، رکھ رکھاؤ ان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، طلباء کو علمی مجالس اور اہل دانشور کے طور طریقوں سے روشناس کروانا۔ یہ بتانا کہ جہاں پر عقل مند، فہم رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں،
ایسی محافل، ایسی مجالس جہاں پر علم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اہل علم کی جو محافل ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں۔ نئے الفاظ اور تراکیب سے واقفیت دلانا۔ اس سبق میں بہت سارے ایسے الفاظ اور تراکیب ہوں گے جن کے مفہوم کو ہم جان پائیں گے۔ اگلا ہے خاکہ، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا تعارف کروانا، کہ خاکہ کا تعارف کروانا کہ خاکہ کیا ہے۔ میں 2 سے 3 مرتبہ آپ سے یہ بات شیئر کر چکی ہوں، ڈسکس کر چکی ہوں۔ اس کے بعد میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ جو ہے، چونکہ ہماری مشق میں یہ شامل ہے تو ہم وہاں اس کو تفصیل سے کریں گے۔ اب آ جائیے اس سبق کے پہلے پیراگراف کی طرف، صفحہ نمبر 13، سبق نمبر 3، پیراگراف نمبر 1۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ حد یہ ہے کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے۔ ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اخبار میں مرزا کی وفات کی خبر پڑی تو دل دھک سے رہ گیا کہ کیا ہوا، دل کی دھڑکن میں کمی آ گئی، کہ پروفیسر یعنی کہ دل کو ایک دھچکا سا لگ گیا۔ دل کو دھچکا سا لگا کہ پروفیسر مرزا محمد وفات بھی پا گئے اور آج ان کا کل بھی ہو گیا، یعنی کہ آج ان کے کل ہیں۔ کل کا کیا کہا جاتا ہے کہ یہ وفات پر ایک رسم ہوتی ہے کہ تیسرے دن، وفات کی تیسرے دن کو سوئم بھی کہا جاتا ہے اور اس دن کل پڑھائے جاتے ہیں۔ اس قسم کی یہ ایک رسم ہوتی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ جب اخبار میں ہم نے یہ خبر پڑھی کہ مرزا صاحب کو وفات پائے، آج تیسرا دن ہے، تو دل کو بہت دھچکا سا لگا کہ ان کی زندگی میں بھی وہ اتنے ہی خاموش رہے اور جب وہ وفات پا گئے تو تب بھی ان کی وفات کی کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ خاموش زندگی گزاری اور وفات بھی خاموشی سے پا گئے۔ کہتے ہیں کہ زیادہ جو ہمیں حیرانی ہوئی، پریشانی بھی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی ہمیں یہ اطلاع نہیں ملی کہ مرزا صاحب علالت مزاج یعنی کہ بیمار ہیں، مرض الموت، کہ ایسا مرض جو موت پر ختم ہو، جس سے موت واقع ہو جائے، کہ انہیں ایک جان لیوا بیماری تھی۔ ہمیں کبھی بھی اس سے پہلے کہیں سے یہ خبر نہیں ملی، ہمیں اطلاع تک نہیں ملی، ہمیں مطلب ہم تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ مرزا صاحب اس قدر شدید بیمار ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ زیادہ تو افسوس اور حیرانی تب ہوئی کہ پتہ چلا کہ وہ پرسوں وہ وفات پا گئے، اور ان کے جو سینکڑوں کہا جاتا ہے 100 کو، 100 کہ ان کے جو اتنے دوست تھے، ان کی قدر کرنے والے تھے، سانحہ ارتحال، ان کی وفات کی خبر، مرنے کی خبر، کہ ان کی وفات کی کسی کو اطلاع تک نہ ملی، کہ یہ جو ان کی وفات کا حادثہ ہوا اس کی کسی کو اطلاع تک نہ ہوئی۔ افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناؤنی ہم تک نہ پہنچے۔ صاحب کمال پیٹی مرکب اضافی کمال رکھنے والا، سناؤنی کہا جاتا ہے خبر کو۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ اب خود ہی افسوس کر رہے ہیں بہت زیادہ، اور کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ افسوس اور دکھ کی بات کیا ہوگی کہ اتنی کمال رکھنے والا، قابلیت رکھنے والا شخص ہم میں سے اٹھ جائے، یعنی کہ چلا جائے، اس کی موت واقع ہو جائے، اس کی سناؤنی اور اس کی خبر ہم تک نہ پہنچے، ہم ان سے بے خبر رہیں۔ پھر اپنے آپ پر خود ہی افسوس کر رہے ہیں، اپنی عادتوں پر، اپنے یہ ہماری قوم کا جو وتیرہ ہے، جو مزاج ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے بے خبر ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو قومیں زندہ ہوتی ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، شعار کہا جاتا ہے طریقہ، عادت۔ کہتے ہیں جو قومیں زندہ ہوتی ہیں، زندگی میں ترقی کرتی ہیں، ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ان کے جو قابلیت رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان سے بے خبر ہو جائیں، ان سے غافل ہو جائیں، ان کو بھلا دیں،
اور کہتے ہیں کہ اس قسم کی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے. مجرمانہ جرم، قصور. وہ کہتے ہیں کہ ایسی جو غفلت ہے یہ کوئی عام نہیں ہوتی، یہ جرم میں شمار ہوتی ہے. شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایکی ہم سے چھین لیا گیا. یہاں کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم جو اپنے اہل کمال سے، صاحب کمال سے اتنے بے خبر رہتے ہیں، یہ ہماری بے خبری ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کی بیماری کی خبر ہمیں نہیں ملی، ان کی وفات کی خبر نہیں ملی. اور ایکا ایکی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچانک، کہ اچانک ہی وہ ہم سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم سے چھین لیا. اب آئیے اگلے پیراگراف کی طرف، صفحہ نمبر 13، پیراگراف نمبر 2. بیٹا یہ جو جملہ ہے یہ ایک بہت ہی مشہور اور بہت اس کا مفہوم جو ہے مطلب بہت گہرا ہے. میں پڑھتی ہوں، آپ توجہ دیجئے. عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے. دوبارہ پڑھتی ہوں. عالم علم رکھنے والا، عالم دنیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک علم رکھنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے دماغ اور ذہن میں جو علم کا ایک خزانہ موجود ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پڑھے لکھے کی موت پوری دنیا کے میں ایک اہل علم رکھنے والے کی جو موت ہوتی ہے وہ سمجھیں دنیا کی موت ہوتی ہے، کہ ایک علم کا خزانہ دنیا سے رخصت ہو گیا. ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. اب ان کی عدم موجودگی رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ ابھی چونکہ انہیں گزرے ہوئے 3 دن ہوئے ہیں اور ہمیں ابھی ان کے نہ ہونے کا اتنا زیادہ احساس نہیں ہو رہا کہ کتنا بڑا نقصان ہمارا ہو گیا ہے، اور ان کا ہم میں موجود نہ ہونا ہمیں پوری زندگی وقتاً فوقتاً یاد آتا رہے گا. رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد پریشان کرتی رہے گی. اور ان کے نہ ہونے کا جو زخم ہے، بیٹے جدائی کا مطلب کسی سے دور ہو جانا، گھاؤ کا مطلب زخم، گھاؤ کا مطلب زخم، کہ ان کے ساتھ جو ہم دور ہو گئے ہیں، وہ ہم سے دور ہو گئے ہیں، ان کی جدائی کا زخم دن بدن بڑھتا چلا جائے گا. مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے. اب مرزا صاحب کے مزاج کی بات کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب اتنے اعلیٰ مزاج والے انسان تھے کہ کبھی بھی انہوں نے اپنی کامیابیوں کا شور نہیں کیا، اپنی لوگوں میں مطلب چرچا نہیں کیا. وہ کہتے ہیں ادب کی خدمت کرتے تھے اور خاموشی سے کرتے تھے، یعنی کہ اتنے خاموش کہ اس زمانے کے ان کے جو ہم اثر تھے، ان کے جو دور کے لوگ تھے، وہ بھی ان کے علمی اور ادبی کارنامے ہوتے ہیں بڑا کام. علم سے تعلق رکھنے والے، ادبی ادب سے تعلق رکھنے والے، یعنی کہ انہوں نے علم اور ادب کی جو خاموشی سے خدمت کی، لوگ ان سے ناواقف ہیں، انہیں جانتے نہیں. دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے. کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے. دراصل حقیقت میں، در فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے میں، اصل مطلب حقیقت. حقیقت میں مرزا صاحب کو مشہور ہونا پسند نہیں تھا، اور وہ کبھی بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگوں میں ان کی وہ زیادہ مشہور ہوں یا زیادہ انہیں آنے جانے کا موقع ملے. وہ صرف اور صرف کام کرنا چاہتے تھے اور کام کرتے تھے. ستائش ہوتا ہے سراہنا، تعریف کرنا، تمنا ہوتا ہے خواہش کرنا، صلہ ہوتا ہے جزا، کسی کام کا جو ہمیں انعام ملتا ہے، اور بے نیاز ہو کر پرواہ نہ کرنے والا تسکین ہوتا ہے تسلی. وہ کہتے ہیں اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب صرف اس لیے کام کرتے تھے کہ انہیں کام کرنا پسند تھا. وہ اس لیے کام نہیں کرتے تھے کہ میرے کام کی تعریف کی جائے، اس چیز کی تعریف کی انہیں خواہش نہ تھی، اور نہ ہی انہیں اس کا کوئی صلہ لینے کا کوئی وہ امید رکھتے تھے. صرف کام کرنے کی لگن تھی، کام کرنے کا شوق تھا.
ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر کام کرتے تھے، صرف اور صرف اپنی تسلی کے لیے کام کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا۔ اب آخری جملے میں آخری لائن پہ دیکھیے، صفحہ نمبر 13 کی آخری 2 لائنیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے آج سے 55 سال پہلے، اب وہ کیا ہے، جب انہیں مرزا محمد سعید کی وفات کی خبر ملی، ان کی زندگی، جتنی ساری زندگی تھی، ان کے ذہن میں ایک فلم کی طرح گھومنے لگی، اور چونکہ وہ ان سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھے، تو پھر ان کی جتنی بھی زندگی کی قابلیت تھی، ان کی کارنامے تھے، تو وہ سارے ان کے ذہن میں وہ گھومنے لگے، گردش کرنے لگے۔ اب وہ پیچھے گئے، انہوں نے کہا کہ آج سے 55 سال پہلے سر عبد القادر کون تھے؟ یہاں یہ دیکھیں بیٹے، جو حاشیے کے نیچے بتایا جاتا ہے اور یہاں دائرے میں اس کو نمبرنگ کے ساتھ شو کیا جاتا ہے، اس چیز کی یہ وضاحت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اوپر لکھا سر عبد القادر۔ اب ہم تو نہیں جانتے کہ سر عبد القادر کون ہے۔ سر عبد القادر کے نام کے تو بہت زیادہ لوگ ہوں گے۔ اس کی پہچان کے لیے، ان کی شناخت کے لیے انہوں نے یہاں پر اس کو سرکل میں بتا دیا، نیچے اس کی وضاحت کر دی، تشریح کر دی کہ شیخ سر عبد القادر معروف ادیب اور علامہ محمد اقبال کے گہرے دوست تھے، یعنی کہ وہ شیخ سر عبد القادر جو کہ ادیب تھے، اور ہمارے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی ان سے بہت زیادہ دوستی تھی۔ چونکہ ہم ادبی بندے کی بات کر رہے ہیں، ادب سے تعلق رکھنے والا خاکہ پڑھ رہے ہیں، تو یہاں زیادہ تر ادیبوں کا ہی ذکر آئے گا۔ تو وہ ایک رسالہ انہوں نے شروع کیا جس کا نام مخزن تھا، اس میں انہوں نے مضامین لکھے، مگر ایسا نہیں کہ شیخ صاحب نے انہیں کہا کہ جی آپ میرے رسالے کے لیے کام کریں، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے کہا جا رہا ہے تو میں کر دیتا ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، انہوں نے لکھا، اور ان کی کہنے پر نہیں، صرف اور صرف اس وقت لکھا جب ان کا لکھنے کو جی چاہا۔ اب آ جائیں صفحہ نمبر 14 کی طرف، اس کے پہلا پیراگراف، بلکہ وہیں سے وہ پیچھے سے ہم چل رہے ہیں۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے، پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اب ان کی زندگی کا ایک اور پہلو بتا رہے ہیں کہ مرزا صاحب صرف اس لیے نہیں لکھتے تھے کہ انہیں معاوضے کی ضرورت ہوتی تھی، یا وہ لالچی تھے، یا وہ زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کرنا چاہتے تھے۔ یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ مرزا صاحب اپنی خوشی کے لیے لکھتے تھے، اپنی تسلی کے لیے لکھتے تھے، اس کے لیے انہوں نے کبھی معاوضے کی پرواہ نہیں کی۔ اگر کوئی انہیں کہتا ہاں جی بتائیں آپ ہمارے لیے کوئی مضمون، کوئی ناول لکھ دیں، کوئی ڈرامہ لکھ دیں، کوئی مضمون لکھ دیں، اور آپ اس کے کتنے پیسے لیں گے، اگر کوئی ایسی بات کرتے تو انہیں غصہ آ جاتا، چڑ جاتے، یعنی کہ انہیں وہ غصہ آ جاتا، اور پھر اتنا ناراض ہوتے کہ لوگوں کو منانا مشکل ہو جاتا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ اب یہاں اس کی ایک مثال بتا رہے ہیں کہ لاہور کے جو پبلشر تھے وہ مرزا صاحب کی بہت عمدہ تحریر کی وجہ سے چاہتے تھے کہ مرزا صاحب ان کے لیے لکھیں، اور معاوضے کے طور پر انہوں نے انہیں بڑی بڑی رقموں کا لالچ بھی دیا، مگر مرزا صاحب چونکہ پیسے کے لیے لکھتے ہی نہیں تھے، انہوں نے ان کے کہنے پر ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد، بغیر قیمت کے مفت دے دیا۔ اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا، جب اسے پبلش کروانا تھا، اور انہوں نے اس کی کوئی رائلٹی، کوئی پیسہ نہیں لیا، اور جو ان کے شاگرد ایک پبلشر تھے جو ان کے شاگرد بھی تھے، بغیر پیسے کے انہیں دے دیا۔ کچھ عرصہ بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ اب یہاں سے ان کی عادت کا، ان کے مزاج کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ آج ہم نے سبق مرزا محمد سعید کا پہلا صفحہ اور دوسرا صفحہ پڑھا، یعنی کہ صفحہ نمبر 13 اور 14 کی پڑھائی کی، پہلے پیراگراف تک۔ تو اس میں جو میں نے آپ کے لیے شیٹ تیار کی ہے، اس میں میں نے صفحہ نمبر 13، 14 اور 15 تک کے الفاظ معنی لکھ دیے ہیں۔ تو اس کے لیے الفاظ معنی بیٹا میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں، آپ نے اسی طریقے سے یاد کرنے ہیں، لکھنے بھی ہیں۔ دل دھک سے رہ جانا، اچانک صدمہ ہونا۔
علالت مزاج، بیماری والا مزاج، یعنی کہ مزاج ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ان کا جو مزاج ہے انہیں کوئی بیماری ہے یا وہ بیمار ہیں۔ مرض الموت، جان لیوا مرض، صاحب کمال، قابلیت والے، شعار، طریقہ، عدم موجودگی، غیر موجودگی، ستائش، تعریف، صلے، بدلے، تسکین، سکون، رحلت فرماگے، وفات فرماگے، سانحہ ارتحال، وفات کا حادثہ، غفلت، بے خبری، ایکا ایکی، ایک دم، گھاؤ، زخم، بے نیاز، بے غرض، چڑ جاتے، ناراض ہو جاتے، حسب دستور، قاعدہ کے مطابق، قانون کے مطابق، رواج کے مطابق، لیکن یہاں پہ قاعدہ قانون زیادہ مناسب رہے گا۔ مسودے، ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں، چونکہ یہ جمع ہے تو تحریریں آئے گا، اگر مسودہ ہوتا تو ہوتا ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر۔ بے مزد، مفت، اجرت کے بغیر، معاوضے کے بغیر، ماتھا ٹھنکا، فکر ہوئی، سٹی گم ہو جانا، پریشان ہونا، متمول، مالدار، کھاتے پیتے، آبائی مکان، اباؤ اجداد کا مکان، چھوٹتے ہی، ابتدا میں، باطنیت، اندرونی، چشم و چراغ، مرکب عطفی، آنکھوں کا تارا، بیٹا، قدیم، پرانا، پہلو بدلنا، بے اطمینانی کا اظہار کرنا، اکتساب علم، علم حاصل کرنا، ہیچ، گھٹیا، کمتر، شدہ، ہوتے ہوتے، براڈ کاسٹنگ، نشر کرنا، علمیت، آگاہی، کانٹریکٹ، معاہدہ، معذرت، معافی، پیش خیمہ، بنیاد، وجہ، درس و تدریس، پڑھنا اور پڑھانا۔ آج ہمارا یہ سبق جو ہے سبق نمبر 3 مرزا محمد سعید کے 2 صفحات کی ہم نے پڑھائی کی۔ مشکل الفاظ کے میں نے معنی بتائی، ساتھ میں نے سلیس کی۔ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا اور یاد کرنا ہے، اور آپ نے اس کی سلیس بہت سمجھ کر کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس میں آپ کافی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اور سوال کو بہت اچھے طریقے سے نہیں کرتے۔ آپ نے اس کی سلیس کرنی ہے، اور جہاں جہاں مشکل الفاظ ہوں ان کے معنی کا استعمال کرنا ہے۔ لیکچر نمبر 13 کا بیٹے گھر کا کام یہ ہے، سبق نمبر 3 مرزا محمد سعید کے صفحہ نمبر 13 تا 15 جو میں نے ابھی آپ کو شیٹ دی، اس میں 3 صفحات کے میں نے الفاظ معنی لکھے ہیں، آپ نے لکھنے اور یاد کرنے ہیں، سلیس آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ بیٹے بہت توجہ سے کام کیا کریں، وقت ضائع مت کریں، پلیز پلیز پلیز۔ جو آپ کے لیے ویڈیوز بنائی گئی ہیں، ٹیچرز نے جو آپ کے لیے محنت کی ہے، آپ اسے دیکھیں، ٹیچرز کی ہدایات کے مطابق اسے یاد کریں، اور اپنا کام جو ہے وہ بھی ٹیچر کو جب ہمارا ڈسکشن سیشن ہوتا ہے دکھایا کریں، اور بہت اچھے طریقے سے اپنے کام کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔